بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ ذہن میں رکھ لیجئے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا کمال توحید ہے۔ آخر ہم موحد ہیں، ہم اہل توحید ہیں۔ جب ہم موحد ہیں، اہل توحید ہیں، تو کمال توحید اور کمال موحد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو ہر جگہ نادیدہ سمجھے اور ہر جگہ حق سبحانہ و تعالی کو اپنے پیش نظر رکھے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام۔ ظاہر ہے ہم اس کمال توحید پہ فائز نہیں رہ پاتے، مگر کوشش تو کرنی چاہیے۔ عربی محاورے میں اور دنیا کی ہر زبانوں میں، ہر تہذیب و ثقافت میں یہ ہے۔ میں مثال عرض کروں، فرض کیجئے یہاں کوئی فنکشن ہو اور کوئی صاحب کھڑے ہو کہ آپ کا استقبال کریں، وہ کس حیثیت سے استقبال کریں گے؟ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں میں آپ کا ادارہ باب المراد کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کا ادارہ باب المراد کی جانب سے استقبال کرتا ہوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کس کیپیسٹی میں استقبال کر رہے ہیں، ان کا اس ادارے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا اس ادارے نے ان کو کوئی حیثیت بخشی ہے یا نہیں، کوئی حیثیت عطا کی ہے یا نہیں، کوئی آئینی حیثیت ہے۔ اس چیز کو عربی میں اسم کا لفظ لاتے ہیں عام طور پر، ارحبکم باسمی و باسم المؤسسہ، یعنی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اپنے ادارے کی جانب سے۔ یہ ایک انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کائنات میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل بے دست و پا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سانس لینے کی قدرت بھی نہیں رکھتے اگر یہ قدرت اللہ نے عطا نہ کی ہو۔ یہ ہوا کیوں ہمارے سامنے مسخر ہے، یہ ہوا ہمارے لیے کیوں سبب بقائے زندگی ہے، اور یہ ہمارا نظام جسم کس نے اس طرح بنایا ہے کہ جو ہماری زندگی کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بنا ہوا ہے۔ ہم جب اس فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی بِإِذْنِ پروردگار ہے۔ بہت سی جگہوں پر خود بخود نظر آ رہا ہے کہ خود بخود یہ کام ہو رہا ہے، لیکن خود بخود نہیں ہو رہا ہے، بِإِذْنِ پروردگار ہو رہا ہے۔ نظر آ رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب بِإِذْنِ پروردگار ہے۔ جب ہر چیز بِإِذْنِ پروردگار ہے تو شعوری طور پر انسان اگر کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کی نفی کرے اور اللہ کی حیثیت کا اعلان کرے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کے اذن سے کر رہے ہیں، یہ کمال توحید ہے۔ اس لیے ہر فعل میں، ہر امر میں، ہر عمل میں کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس معبود کی طرف سے کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اور مثال واضح کر دیں۔ ایک مزدور نکلتا ہے کھیت جوتنے کے لیے، زمین جوتنے کے لیے، ہل، چاہے وہ جس سے پرانا ہل ہو یا نیا ہل ہو، پرانے طریقے ہوں یا جدید، یہ زمین کو کس نے مسخر کیا ہے اس انسان کے لیے؟ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے اس زمین سے؟ یہ تعلق کس نے برقرار کیا ہے؟ ہمارے قدموں کے نیچے یہ زمین بچھائی کس نے ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ اس زمین میں کیا کیا منرلز، کیا کیا ایلیمنٹس، کیا کیا عناصر، کیا کیا نمکیات، کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں کیا چیز روئیدہ ہو سکتی ہے، کہاں کیا چیز روئیدہ نہیں ہو سکتی، کون سا بیج زمین قبول کرے گی، کون سا بیج قبول نہیں کرے گی، کون سا بیج پروان چڑھے گا، کون سا بیج پروان نہیں چڑھے گا۔ جس وقت ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن یہ حیثیت جو کچھ ہے وہ دی ہوئی اس کی ہے، جس کی دی ہوئی حیثیت ہے اس کا اعلان تو کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کام آغاز کرو۔ توجہ ہے، جس وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر زمین کو حکم دے رہے ہیں، گویا کہ اب یہ جو کام کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے تھوڑی کر رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں پہچانو کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے اذن سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس عمل میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور پھر قیاس کر لیں، جتنے بھی اعمال زندگی کے ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالی کو سامنے رکھنا، اس کے اسم سے کام کرنا، اس کے سہارے سے کام کرنا، یہ کمال توحید ہے، ایک رسم نہیں ہے، تبرکن کہہ لیا۔ اگر اس نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں کہ تبرکن کہہ لیا یا نہیں،
اس حقیقت کو سامنے رکھا کہ جو حقیقت سامنے رکھنی ہے. دونوں حیثیتوں میں بڑا فرق ہے. کمال توحید یہ ہے کہ انسان ہر چھوٹے بڑے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور اپنے نفس کو بھی شریک نہ کرے. بسم اللہ کہہ کر کسی کام کا شروع کرنا یعنی اپنے نفس کو ہٹا کر خدا کے وسیلے سے اور خدا کی خاطر کام کو انجام دینا. بڑی نازک مثالیں. جہاں اللہ کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں وہاں نفس ہی شریک نہیں ہوتا ہے بلکہ کہیں کہیں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. اسی لیے زندگی بسر کرنا ایک بڑی آزمائش ہے, بڑا امتحان ہے زندگی بسر کرنا. انسان پھر عرض کروں گا کہ بہت سی چیزوں کو انسان سمجھتا ہے کہ آٹومیٹک ہے, اسی طرح ہو رہی ہے, اس میں کوئی خالق نہیں ہے, کوئی قادر نہیں ہے, کوئی حکیم نہیں ہے, کوئی مدبر نہیں ہے. مگر نہیں, ایسا نہیں. خالق ہے, حکیم ہے, مدبر ہے. کوئی یعنی اہل توحید کی اگر نظر پیدا ہو جائے تو یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے اپنے پورے حسن کے ساتھ, اپنی پوری دلاویزی کے ساتھ کہ پتا بھی بغیر اذن الہی ہلتا نہیں ہے. سوالات ہوتے ہیں ہماری, چونکہ سمجھ میں نہیں آتی بہت سی باتیں, ہماری فہم ناقص ہے, سوالات ہوتے ہیں. لیکن یہ سوالات ہوتے ہیں حقیقتاً نادانی کی بنا پر, جہل کی بنا پر, ناواقفیت کی بنا پر. واقفیت, علم, معرفت بڑھتی چلی جائے, سوالات کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور حیرت و استعجاب و شکر کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے. بات آ گئی ہے تو عرض کروں درمیان میں اسی قرآن مجید میں بعض آیتیں ہیں, ان آیتوں کو اگر ان وقتوں پر پڑھا جائے جن وقتوں پہ بتایا گیا ہے تو بہت سی چیزیں جو ممکن نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئیں وہ بھی نظر آتی ہیں. جو چیزیں ٹیلیسکوپ سے یا مائکروسکوپ سے نظر نہیں آتی وہ بھی نظر آتی ہیں. عقل کی آنکھ اور دل کی آنکھ سے نظر آتی ہیں اور ایسے نظر آتی ہیں کہ جیسے اس آنکھ سے نظر آ رہی ہوں. لیکن ساری بات یہ ہے کہ جب تک شکر کا دانہ زبان پر رکھیں گے نہیں مٹھاس محسوس نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ شیرینی ذوق نہ فرمائیں اور اس کی لذت سے آشنا ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. پڑھیں, اس وقت پہ پڑھیں. مثلا سورہ مبارک آل عمران کی 5 آیتیں ہیں, انہیں 2 مرتبہ بطور خاص پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک مرتبہ جب آپ سحر میں اٹھیں نماز شب کے ارادے سے یا فجر سے پہلے اٹھیں نماز فجر کے ارادے سے, جب بستر سے اٹھیں تو آسمان کی طرف نگاہ کریں اور اس کے بعد یہ آیتیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد. اللہ اکبر. یہ آیتیں اس وقت پڑھیں جب آپ بیدار ہوں, آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھیں, اور اس کے بعد پھر وضو کریں, طہارت کریں, غسل ہو یا وضو ہو یا تیمم ہو, جو آپ کی اس وقت تکلیف شرعی ہے, طہارت کریں. طہارت کرنے کے بعد اذان دیں, اذان کے بعد 2 رکعت نافلہ فجر پڑھیں. اس کے بعد پھر سجدے میں جا کر یہی آیتیں پڑھیں. پھر اٹھنے کے بعد اقامت کہیں اور فریضہ فجر پڑھیں, واجب 2 رکعت نماز. پہلے آپ نے زیر آسمان پڑھی آیتیں, پھر نافلہ فجر اور فریضہ فجر کے درمیان سجدے میں. 2 طریقے ہیں, یا تو سجدے میں پیشانی رکھ کے پڑھیں اور یا اس طرح لیٹ جائیں جس طرح قبر میں مردے کو قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹایا جاتا ہے, اس طرح لیٹ کر یہ ہاتھ داہنے رخسارے کے نیچے رکھ کر یہ آیتیں پڑھیں. اب دیکھیے طریقہ, اس طریقے اس وضع کی تاثیر ہوگی نا کوئی. یعنی نماز فجر پڑھ لی, نماز نافلہ فجر پڑھ لی ہے آپ نے اور فجر واجب پڑھنا باقی ہے, کہا گیا درمیان میں اس طرح لیٹ کر اور یہ آیتیں پڑھیں. اس آیت سے پہلے چند فقرے اور دعا کے ہیں.
استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والإنس سبحان رب الصباح فالق الإصباح سبحان رب الصباح فالق الإصباح سبحان رب الصباح فالق الإصباح. یہ فقرے پڑھیں اور پھر یہ 5 آیتیں پڑھیں سورہ آل عمران. یہ اس پوزیشن میں، اس حیات میں کہ آپ اس طرح لیٹے ہوئے ہوں جیسے قبر میں مردہ لٹایا جاتا ہے کہ اس کا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. اس حیات میں اگر اس طرح لیٹ نہ سکیں، جگہ نہ ہو، گنجائش نہ ہو، موقع نہ ہو، تو پھر اسی پوزیشن میں جیسے نماز ختم کی ہے ویسے ہی آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر پڑھیں. یہ آیتیں، یہ دعائیں. اس ایک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتی وہ آپ کو دل کی اور عقل کی نگاہوں سے ایسی نظر آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ کام کر کے دیکھیے، سن کے نہیں ہوگا، آرزو مندی سے بھی نہیں ہوگا، خواہش سے نہیں ہوگا. منزل قریب ہوتی ہے جب پہلا قدم اٹھتا ہے، جب راستہ طے ہوتا ہے. قدم اٹھے. جب یہ ہم لوگ عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا بغیر مرضی الہی کے، سمجھ میں نہیں آتی بات. اور اگر باور کر لیں تو پھر 1000 اعتراض ہوتے ہیں. اس وقت آندھی کیوں چلی، یہ پیڑ کیوں اکھڑ گیا، یہ پیڑ سے یہ کار کیوں تباہ ہو گئی، فلاں شخص کیوں مر گیا، یہ سونامی کیوں آ گئی، اتنی جانیں کیوں چلی گئیں، یہ زلزلہ کیوں آ گیا. 1000 سوالات ہیں. لیکن اگر اس پورے کرۂ ارضی اور اس پورے عالم ہستی سے بلند تر مقام آپ کو نصیب ہو جائے جہاں سے آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں اور نظر آ رہا ہو کہ یہ چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھی گئی ہے، وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھی گئی ہے، اس تنظیم میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. البتہ یہ وہ منزل ہے جو ہر ایک کے لیے قابل بیان نہیں ہوتی. دیکھیے یہ بات آپ سب حضرات باور فرمائیں گے کہ زندگی کے بہت سے تجربے ایسے ہیں جو قابل بیان نہیں ہوتے، ایکسپریشن میں نہیں آ سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں صحیح ہے، دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے. آپ اپنی کیفیت کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے لطف فرمایا ہے کہ انسان کو محبت کرنے کی بھی صلاحیت عطا کی. کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو بھی سمجھا، کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ تمہاری کیسی محبت ہے میرے دل. کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ آپ محبت کرنے والے ہیں، سامنے آپ کا محبوب ہے، کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ سمجھا سکتے ہیں. بہت کچھ سمجھانے اور سمجھنے کے باوجود بہت سی باتیں نہ سمجھ میں آتی ہیں نہ سمجھائی جا سکتی ہیں، مگر وہ باتیں ہوتی ہیں، ہے نا. جس طرح یہ معاملات اس دنیا میں محبت مجازی کے سلسلے میں ہیں، اسی طرح حق سبحانہ و تعالی کا معاملہ مخلوقات کے ساتھ ہے. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سمجھا نہیں سکتا، یہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. یہاں صرف ایک طرف سے کمی ہماری طرف سے، مخلوقات کی طرف سے، اس کے فیضان میں کمی نہیں ہے، ہماری طلب میں اور ہماری صلاحیت قبول میں، قبولیت کی صلاحیت میں کمی ہے. انسان بہت نادان، حق یہ کہ انسان بہت نادان ہے، بہت. جہاں تک واقعی نادانی ہے وہاں تک عفو ہے، جھوٹ ہے، اور جہاں تھوڑا سا بھی جان بوجھ کر نادانی برتے گا انسان وہاں سزا ہے، وہاں عقوبت ہے، وہاں عذاب ہے. جان بوجھ کر جو چیز منکشف ہو جائے، جو چیز جس بات پر حجت تمام ہو جائے، پھر اس چیز کی کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بہرحال بات چند لمحوں میں کافی دور تک نکل گئی، لیکن پھر خلاصہ عرض کروں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا ہر چھوٹے بڑے عمل میں بڑے عظیم نتائج رکھتا ہے. عام طور پر ہماری سوچ اتنی محدود ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کو بس دنیاوی نتیجہ سمجھتے ہیں. سامنے ہمارے دنیاوی نتائج ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ نتیجہ یہیں حاصل ہو جائے گا.
جب حق سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، ہم تمہارے ہر عمل کو کمال کے درجے تک پہنچا دیں گے، بے اثر و بے نتیجہ نہیں ہوگا، ابتر نہیں ہوگا کام، تو اس کے معنی صرف یہاں تک کے نہیں ہیں، بلکہ دار آخرت میں بھی جو اس کے نتائج ہیں وہ اس کی تضمین ہو رہی ہے، اس کی ضمانت لی جا رہی ہے کہ یہ کام بے اثر، بے نتیجہ، بے ثمر نہیں ہوگا۔